رجب المرجب کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو صحابی رسول خال المومنین امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آج ہم سب من ہوا معاویہ یعنی حضرت امیر معاویہ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، آپ کی شان کتنی بلند ہے، اس تعلق سے چند باتیں جو ہے سنیں گے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور لیبل جو لگا کر ہم اور آپ کے بیچ آتے ہیں وہ سنی کا لیبل جو ہے لگا کر ہم اور آپ کے بیچ آتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا جو ہے بہت ہی زیادہ آج کے وقت میں ضروری ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے۔ پہلی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہوا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی ایمان کی حالت میں ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، تو ایسا انسان جو ہے شریعت کے اندر صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی کا مقام جو ہے اتنا بلند ہے کہ اگر کسی نے میرے آقا کو ایمان کے ساتھ ایک جھلک دیکھ لیا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو گیا تو اب اس کا مقام جو ہے تمام غوث سے، تمام کتب سے، تمام ابدال سے جو ہے بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کسی انسان کے اندر ایسا عمل پایا ہی نہیں جائے گا کہ جو صحابی رسول سے بلند ہو جائے۔ انبیاء اکرام کی جماعت کے بعد سب سے بلند مقام جو ہے صحابہ اکرام کا ہے، تو صحابہ اکرام کی جماعت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ جو ہے اتنا بلند ہے کہ جہاں پر کوئی بھی مسلمان جو ہے نہیں پہنچ سکتا۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یعنی جس شخص نے، جس انسان نے ایمان کے ساتھ میرے آقا کو دیکھ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے
جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ مجھے دیکھ لیا اسے جو ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دیکھنے والے کو اگر کسی نے دیکھا ایمان کے ساتھ اسے بھی جو ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا جن کو تابعی کہا جاتا ہے، تابعی بھی جو ہے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا ایمان کے ساتھ اسے ہرگز جو ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ آپ کے والد، والدہ، بھائی، بہنیں سب نے جو ہے شرف صحابیت حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ وہ بھی صحابیہ ہیں، آپ کے بھائی بھی صحابی ہیں، اور آپ کی بہنیں بھی جو ہے صحابیہ ہیں۔ یعنی آپ کا پورا گھرانہ جو ہے یہ میرے آقا کی غلامی میں ہے، آپ کا پورا گھرانہ میرے آقا کی غلامی میں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کے ساتھ اس کو جو ہے ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا گھرانہ جو ہے ایسا گھرانہ ہے کہ جسے جو ہے ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دوسری بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ والد اور والدہ کی طرف سے جو ہے آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں جو ہے جا کر میرے آقا سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں جو ہے جا کر میرے آقا کے جو دادا ہیں ان سے جو ہے مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے رشتہ دار ہیں، میرے آقا کے رشتہ دار ہیں۔ اور تیسری بات دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ خال المومنین ہے، خال المومنین ہے، یعنی تمام مومنین کے ماموں ہیں، تمام مومنین کے ماموں ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھی، یعنی میرے آقا کی بیوی تھی حضرت امیر معاویہ کی بہن جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے۔ تو اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی ازواج جو ہیں وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا کہ میرے محبوب کی جو ازواج ہیں وہ تمام مومنین کی ماں ہیں۔ تو اب اس رشتے سے جو ہے حضرت امیر معاویہ جو ہے تمام مومنین کے ماموں ہوئے، تمام مومنین کے ماموں ہوئے، اس لیے آپ کو جو ہے خال المومنین کہا جاتا ہے، آپ کو خال المومنین کہا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اب ان دونوں رشتوں کی اہمیت سمجھے کہ ایک طرف سے جو ہے حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے رشتہ دار ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صالح ہیں اور تمام مومنین کے ماموں ہیں۔ اب ان دونوں رشتوں کی اہمیت سمجھے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت تمام نسبی اور سسرالی رشتے جو ہے منقطع ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، سوائے جو ہے میرے نسب والوں اور سسرال والوں کے،
बरोज़े हश्र क़यामत के दिन जो है तमाम लोगों के जो रिश्ते होंगे वो खत्म हो जाएंगे, सिवाय जो है मेरे आका के रिश्तेदार। मेरे आका के जो रिश्तेदार है वो उनका रिश्ता जो है मेरे आका से जुड़ा रहेगा, चाहे वो नस्बी रिश्तेदार हो या ससुराली रिश्तेदार हो, दोनों का रिश्ता जो है मेरे आका से जुड़ा रहेगा। और बाकी जितने भी इंसान हैं सबका रिश्ता जो है खत्म हो जाएगा। यहां तक कि बाप का रिश्ता बेटे से खत्म हो जाएगा, बीवी का रिश्ता जो है शौहर से खत्म हो जाएगा, सबका रिश्ता जो है खत्म हो जाएगा, सिवाय मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और अल किफाया के अंदर है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे पसंद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे पसंद फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब किया। आलमे अरवाह के अंदर जो है अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब को चुना। अपने महबूब को चुनने के बाद तमाम सहाबाए कराम का इंतखाब किया गया कि कौन कौन जो है मेरे महबूब का सहाबी बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़कर जो है सहाबी बना दिया गया, न कि मेरे मुसलमान भाइयों सहाबी बनाने के लिए पहले जो है एहतमाम किया गया और वो इस तरीके से एहतमाम किया गया कि तमाम आलमे अरवाह के अंदर जो है उसमें से चुना गया कि ये शख्स जो है मेरे महबूब का सहाबी बनेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों मालूम क्या हुआ कि सहाबी रसूल जो है वो किसी और की पसंद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की पसंद है। अल्लाह ताला ने जिनका इंतखाब किया वो जो है सहाबी रसूल बना। और मेरे आका फरमाते हैं जब सहाबाए कराम का इंतखाब हो गया उन्हीं में से जो है अल्लाह ताला ने मेरे ससुराल वालों को भी चुना और मेरे मददगार को भी चुना। यानी सहाबाए कराम में से ससुराल वालों का भी इंतखाब किया गया और मददगार यानी सहाबाए कराम का भी इंतखाब किया गया। अब आगे मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जमाने में, अब अपने आका का इल्मे गैब देखें कि मेरे आका ने पहले तो ये बताया कि मेरे सहाबी का मकाम क्या है और अपने आप को बताया कि मुझे किस तरीके से इंतखाब किया गया, चुना गया। अब इसके बाद मेरे आका गैब की खबर देते हुए फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में जो है कुछ लोग पैदा होंगे, कुछ लोग पैदा होंगे जो इनकी तनकीस करेंगे, यानी सहाबाए कराम के अंदर जो है ऐब तलाश करेंगे, कमी तलाश करेंगे। अब और आगे मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों खबरदार उनसे जो है रिश्ता लेना ना उन्हें रिश्ता देना। मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरे सहाबी के अंदर ऐब तलाश करे, उनकी बुराई बयान करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे। अब मेरे आका ने यहाँ पर ये फतवा दिया कि ना उनसे रिश्ता लेना ना उन्हें रिश्ता देना। और आगे मेरे आका ने फरमाया कि उनके साथ नमाज पढ़ना ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, यानी ना उनके साथ नमाज पढ़ी जाए और ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। ये मेरे आका ने फतवा दिया। और आगे मेरे आका ने फरमाया क्योंकि वो लानती है जो सहाबाए कराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि उनके ऊपर जो है अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत बरसती है। और मेरे आका ने जो फतवा दिया वो हम और आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन रास्ता है कि हम और आप जो है अगर अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो उस रास्ते पर चल पड़े तो यकीनन जो है अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो जाएगी। और चौथी बात देखें बुखारी शरीफ के अंदर है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं
کہ بے شک جو ہے امیر معاویہ فقیہ ہے۔ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے مجتہد، جو قرآن و حدیث سے جو ہے مسائل کو اخذ کر کے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح بات نہ موجود ہو، ان مسائل کو اخذ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، ایسا شخص جو ہے مجتہد کہلاتا ہے، فقیہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ فقیہ ہے، اپنے وقت کے مجتہد ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہے، کیونکہ ایک فقیہ جو ہے ہزاروں شیطان پر حاوی ہوتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک جو ہے 4 باتیں میں نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بتائی، کیونکہ اس زمانے میں سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے اماموں نے بتایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے ایسے پردے کا نام ہے کہ جس نے اس پردے کو چاک کیا، پھر وہ آگے جو ہے گستاخیوں کے معاملے میں آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ کبھی وہ حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے گا، کبھی جو ہے وہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرے گا، اور کبھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اس لیے ہرگز جو ہے اس پردے کو چاک نہ ہونے دینا۔ اگر اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو زندہ مثال ہے، جیسے پاکستان کا مرزا پلمبر جو ہے، اس نے شروعات یہی سے کی اور آخر آج جو ہے خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا بن گیا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو جو ہے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اور جب ہم ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں گے تبھی جو ہے کامیابی کے ساتھ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ آخری بات سن لیں، عقیدہ طحاویہ کے اندر ہے کہ یہ امام طحاوی جو ہے ان کا فقہ حنفی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ہر عیب سے پاک آپ کی ازواج مطہرات اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک آپ کی اولاد کے بارے میں اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کی نفاق سے بری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو شخص صحابہ کرام کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، جو شخص ازواج مطہرات کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، جو شخص اہل بیت کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، اس کے دل میں جو ہے نفاق نہیں ہے، وہ سچا پکا مومن ہے، وہ سچا پکا مومن ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے اگر کسی کو پرکھنا ہے تو یہ پیمانہ جو ہے سامنے رکھ کر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے سچا پکا مومن ہے یا اس کے دل میں جو ہے نفاق موجود ہے۔ تو یہ علامت امام طحاوی نے جو ہے ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے دل میں جو ہے صحابہ کرام کی بھی محبت کو بٹھائیں اور ازواج مطہرات کی بھی محبت کو بٹھائیں اور اہل بیت کی بھی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں، ان سے سچی پکی محبت کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ کامیابی کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی